بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب گھر پر صحیح سلامت ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سبوں کو سلامت رکھیں۔ کل سے جو ہم پوئم پڑھ رہے ہیں وہ ہے لاسٹ پوئم آف ٹیکسٹ بک، دیٹ از آئی ایکسپلین اے فیو تھنگس اینڈ وی نو دا رائٹر آف دس پوئم از پیبلو نیرودا۔ اور کل ہم نے اس پوئم کے بارے میں بریف انٹروڈکشن کو پڑھا، تو آج ہم اس پوئم کو فرام لائن 1 سے پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنا جو ہے لیکچر شروع کریں گے، آپ سبھی بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب اسٹوڈنٹس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے، اپنی کاپی اور اپنا قلم اپنے ساتھ رکھیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی ورڈ ہوگا ڈفیکلٹ ورڈ ہمیں لگے گا، اس کی ہم وہیں پر میننگ آپ کو بتائیں گے، اس کو وہیں پر نوٹ کرو اور ساتھ ساتھ میں اس پوئم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اب دیکھیے جو ہے پوئم آپ نکالیے اپنی بک پر۔ آئی لیوڈ in a quarter in Madrid with bells, with cloacas, with trees. From there could be seen the dry face of Castile. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر جو کوارٹر ہے QUATER، کوارٹر جو ہے، آپ یہ ورڈ لکھیے، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے پلیس اور ایریا۔ پلیس اور ایریا، اس کو جو ہے اٹ از ریزیڈینشل کوارٹر۔ ریزیڈینشل کوارٹر مینز رہائشی علاقہ۔ تو یہاں پر کسی شہر، کوارٹر آلسو مینز کسی شہر کا ایک حصہ یا بلاک۔ تو میڈرڈ جو ہے، یہ میڈرڈ جو ہے اٹ از دا کیپٹل آف اسپین، یہ اسپین کا دارالخلافہ ہے۔ with bells, with cloacas, with trees, from there could be seen the dry face of Castile۔ یہ جو ورڈ یہاں پر جو کیسٹل ہے، یہ اسپین کا مرکزی علاقہ ہے جسے کیسٹل کہتے ہیں۔ اور لائک اے سی آف لیدر، لیدر مینز سکن، لیدر مینز سکن، جس کو ہم اردو میں چمڑا کہتے ہیں، لیدر۔ My house was named the house of the flowers because everywhere geraniums exploded. Dear students, this geranium means اس کو کہتے ہیں سرخ گلابی سفید پھول والا پودا، جس کو ہم اردو میں کہیں گے جرانیم کو گلی شمعدانی۔ گلی شمعدانی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو ایک پھول ہے، ایک پودا ہے جس کے پھول نکلتے ہیں۔ ایکسپلوڈ جو ہے ورڈ، یا ایکسپلوڈ مینز بلو اپ اور برسٹ۔ تو یہاں اس کی میننگ جو ہے بھرپور کھلے ہوئے، ایکسپلوڈیڈ، بھرپور کھلے ہوئے تھے، بھرپور کھلے ہوئے تھے۔ تو اصل معنی جب ہم دیکھیں گے ایکسپلوڈ کی جو ایک میننگ ہے دھماکے سے پھٹنا، جس کو بلو اپ کہتے ہیں اور برسٹ کہتے ہیں۔ تو ہیا ایکسپلوڈیڈ مینز بھرپور کھلے ہوئے، ایکسپلوڈیڈ۔ جرانیمز ایکسپلوڈیڈ یعنی ہر طرف سے جو ہیں جرانیم کے جو پھول تھے وہ کھلے ہوئے تھے۔ اٹ واز اے بیوٹیفل ہاؤس ود ڈاگس اینڈ لٹل چلڈرن۔ راول، یو ایگری؟ یو ایگری رفیل؟ فیڈریکو، یو ایگری؟ beneath the earth، beneath means dear students under، beneath the earth زمین کے اندر، under UND اور under، اور we can also say beneath means underneath، UNDERNEATH underneath، نیچے جس کو ہم کہیں گے اردو میں نیچے، زمین کے نیچے، beneath the earth زمین کے نیچے۔ You agree about my house with balcony، balcony جو ہے it is the plural of balcony۔ بالکنی جو ہے اس کو ہم ویرنڈا بھی کہتے ہیں، اس کو ہم گیلری بھی کہیں، گیلری۔
GALLERY گیلری، اور وی کین سی اپر سرکل جس کو ہم اردو میں برآمدہ کہتے ہیں. تو بالکونیز جو ہیں اٹ از دا پلورل آف بالکونی. دا لائٹ آف جون drawned flowers in your mouth. Drowned جو ہے it is the past of drown. Drown means ڈوبنا. Drown means drench, go down. And brother the build of roofs جو ہے it is the plural of roof, چھت, with a cold sun on which the weather vane tires. ویدر وین جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ لکھیے آپ, ویدر وین از اے ریوالونگ پوائنٹر ٹو شو دا ڈائریکشن آف دا ونڈ. یہ مکانوں کے اوپر ہوتا ہے جو ریوالو کرتا ہے, چلتا رہتا ہے کہ یہ ڈائریکشن دکھاتا ہے کس کی, ونڈ کی. آپ لکھیے ویدر وین اے ریوالونگ پوائنٹر ٹو شو دا ڈائریکشن آف دا ونڈ typically mounted on top of a building. یہ ایک بلڈنگ کی ٹاپ پر ہوتا ہے ویدر وین اور گھومتا رہتا ہے. یہ کیا دکھاتا ہے ہمیں, یہ ہمیں ڈائریکشن آف دا ونڈ دکھاتا ہے, اس کو ویدر وین کہتے ہیں. اینڈ دا فائن فرنزیڈ آئیوری, فرنزیڈ جو ہے FRENZIED فرنزیڈ, اس کو ہم اردو میں ایک میننگ بتا سکتے ہیں مغلوب الغضب. اس کو انکنٹرولڈ یعنی جس کا کنٹرول نہ ہو, جو ایسے ہی چل رہا ہو, انکنٹرولڈ. آئیوری مینس ہاتھی کی دانت, آئیوری آف پوٹیٹوز, ٹماٹوز, ملٹیپلائی ڈاون ٹو دا سی. ملٹیپلائی آپ جانتے ہیں, ہم میتھ میں ملٹیپلیکیشن پڑھتے ہیں, ملٹیپلائڈ پڑھتے ہیں. اٹ مینس ملٹیپلائی جو ہے یہاں پر مینز ٹو انکریز, ملٹیپلائی ٹو انکریز, بڑھانا, ٹو انکریز ڈاون ٹو دا سی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان دیز لائنز, یہ جو لائنز ہیں یہ پھر سے میں پڑھوں گا, ان میں جو ورڈس مجھے ڈفیکلٹ لگے آپ کے لیے ان کو میننگ بتائیے آپ کو. امید کرتا ہوں آپ نے یہ نوٹ کیے ہوں گے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا. آئی لیوڈ ان اے کوٹا in Madrid with bells, with clockers, with trees. From there could be seen the dry face of Castile like a sea of leather. My house was named the house of the flowers because everywhere geraniums exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. Raoul, you agree? You agree, Rafael? Federico, you agree? Beneath the earth, you agree about my house with balconies where the light of June drowned flowers in your mouth. Brother, the build of roofs with a cold sun on which the weather vane tires, the fine frenzied ivory of potatoes, tomatoes multiply down to the sea. ڈیئر اسٹوڈنٹس ان لائنز کی پہلے میں آپ کو اردو میں انڈرسٹینڈ کروں گا, اس کے بعد ہم آپ کو انگلش میں اس کی جو ہے ایکسپلینیشن میں بتاؤں گا آپ کو. تو یہ جو لائنز ہم نے پڑھی, ان لائنز میں پوئٹ جو ہے پیبلو نیرودا جو ہے اس جگہ کا ذکر کرتا ہے جہاں وہ میڈریڈ میں رہا کرتا تھا, جو اسپین کا دارالخلافہ ہے. میڈریڈ جو ہے یہ اسپین کا دارالخلافہ ہے, ابھی ہم نے پڑھا, یعنی اس کا کیپٹل ہے. یہ ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں گرجا گھروں کے گھنٹے, بڑے بڑے کلاک اور پیارے پیارے درخت دیکھنے کو ملتے تھے. یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں آدمی جو ہے کیسٹل, اسپین کا بڑا مرکزی حصہ جو ایک بہت بڑے پٹھار کی شکل میں ہے, کا نظارہ دیکھ سکتا ہے, جو چمڑی کے ایک سمندر یعنی چمڑی کے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کا ایک سمندر جیسے دکھائی دیتا ہے. شاعر کا گھر پھولوں والا گھر کہا جانے لگا تھا کیونکہ وہاں جرینیم کے پھول ہر جگہ کھلے ہوئے ملتے تھے. یہ ایک خوبصورت مکان تھا جہاں ہر جگہ اور ہر وقت کتے اور بچے مستی کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے.
شاعر اپنے کچھ دوستوں کو یاد کرتا ہے جو اس سے ملنے اس کے گھر آیا کرتے تھے. ان میں راول، رفیل اور فیڈریکو جیسے شاعر شامل تھے. وہ سبھی خانہ جنگی کے دوران مارے گئے اور وہ زمین کے نیچے مرے پڑے ہیں. انہیں یاد کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اپنے گھر کے بارے میں جو باتیں اس نے کہی ہیں ان سے وہ بھی رضامند ہوں گے. یہ ایک جو ہے بالکنیز والا گھر تھا جہاں جون مہینے کے آنے کے ساتھ ہی پھولوں کے پودے اتنے اونچے اگ آتے تھے کہ وہ کسی آدمی کے منہ تک پہنچنے لگتے تھے، یعنی اتنے اوپر جاتے تھے وہ. شاعر اپنے ان مرحوم دوستوں کو اپنے بھائی کہتا ہے. اپنے مکان کی چھت کا ذکر کرتے ہوئے پوائٹ کہتا ہے کہ سرد موسم کے سورج کی روشنی میں یہ انوکھا خوبصورت منظر پیش کرتا تھا. وہاں ایک ہوا کا رخ دکھانے والا آلہ یعنی جسے ویدر وین کہتے ہیں تھا جو ہر وقت ہلتے رہنے کی وجہ سے تھکا ہوا سا لگتا تھا. شاعر کے گھر کی چھت پر سے سمندر کنارے تک پھیلی ہوئی آلو اور ٹماٹر کی بھرپور فصلیں بھی دیکھی جا سکتی تھیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے ہم نے کل کی ویڈیو لیکچر میں پڑھا، جو ہم نے بریف انٹروڈکشن آپ کو اس پوئم کے بارے میں دیا تھا کہ یہ پوئٹ جو ہے پیبلو نیرودا جو ہے، اس کو یہ اصلی رہنے والا کہاں تھا؟ یہ چلی کا رہنے والا تھا. ہی واز اے چلین پوئٹ. اور یہ جو اس کو بھیجا گیا اسپین اس کو بھیجا گیا. کیوں بھیجا گیا؟ یہ سفارتی کام کے لیے اس کو اپنے ملک کی طرف سے بھیجا گیا. تو پہلے جو ہے جب وہ گیا ہے تو ان لائنز میں یہ اس جگہ کی ڈسکرپشن ہمیں بتاتا ہے جہاں وہ رہتا تھا، جہاں اس کا کوارٹر تھا، اور وہ جو کوارٹر اس کا تھا وہی وہاں اس کا مکان تھا. یہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے کہ کیسا ماحول تھا، کیسا خوشی کا ماحول تھا. بچے کھیل رہے تھے، ڈاگس کھیل رہے تھے، سب کچھ جو ہے اچھا لگ رہا تھا. اس کے گھر کے ارد گرد پھول تھے، جو ہیں پھولوں کے پودے تھے، اور اس کی مکان جو ہے وہ بالکنی والا مکان تھا. تو وہاں سے جو ہے بالکنیز پر جب انسان جاتا تھا تو وہاں دیکھتا تھا، سمندر دکھائی دیتا تھا، اور وہاں وہ آلو اور ٹماٹر کی جو فصل تھی وہ سمندر تک پھیلی ہوئی تھی. یہ جو اس کے دوست یہاں پر بنے تھے، جو ان کو کہہ رہا ہے کہ شاید کہ دیکھو میرا مکان، یعنی یہ دیکھیے ان کو پتہ ہے جو اس وقت زمین میں ہیں، جو اس وقت قبر میں ہیں، جو اس وقت مر گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرا مکان کتنا بیوٹیفل، میری جگہ جو ہے یہاں پر مجھے مل گئی ہے کتنی بیوٹیفل ہے. تو یہی باتیں ان لائنز میں بیان کی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیے ان لائنز کی میں اب آپ کو انگلش میں ایکسپلینیشن بتاؤں گا. انڈرسٹینڈ کیجیے اور لکھنے کی کوشش کیجیے اپنی کاپی پر. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بھی لائن آپ پڑھیں گے وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے. تو ان دیز لائنز ڈیئر اسٹوڈنٹس the poet Pablo Neruda gives a description of the place where he used to live in Madrid, the capital of Spain. اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا. اگر آپ بچوں سے میں اب پوچھوں گا میڈرڈ کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ میڈرڈ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے. یہ اٹ از دا کیپٹل آف اسپین. یہ اسپین کا دارالخلافہ ہے. اٹ واز اے چارمنگ پلیس. یہ میڈرڈ پلیس جو ہے اٹ واز اے چارمنگ پلیس ود اٹس چرچ بیلز, big clocks and lovely trees. It was a place from where one could see the dry face of Castile that looked like a sea of leather. In other words, the dry plateau of Castile hummed with life and activity. The poet's house was named the House of Flowers because there were geraniums blooming everywhere. آپ اب جانتے ہیں کہ جرینیم کسے کہتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک ایسا پودا ہے یہ جرینیم، تو جس کے جو ہیں سرخ گلابی سفید پھول والا پودا ہے. سرخ گلابی سفید پھول والا پودا تو یہ جو ہیں ہر طرف سے جو ہیں اس مکان کے ارد گرد تھے. اٹ واز اے بیوٹیفل ہاؤس ود ڈاگس اینڈ لٹل چلڈرن frolicking everywhere. The poet recalls some of his friends who used to visit his house. They included poets like راول, رفیل اینڈ فیڈریکو. یہ تین آپ کو نام یاد رکھنے ہیں کہ خاص اس کے دوست جو وہاں اسپین میں تھے وہ تین بڑے پوائٹس تھے. راول تھا, رفیل تھا اینڈ فیڈریکو تھا. They were all killed during the civil war and now they were lying dead under the earth. Recalling them, the poet says that they would agree with what he has said about his house. It was a house with balconies where the coming of June flowers grew. جب جون آتا تھا
flowers grew so high that they reached above the mouth of a person. یعنی ایک انسان کے منہ کے برابر جو ہیں وہ اتنے لمبے ہو جاتے تھے، اور اگر انسان ان کے سامنے چلتا تو منہ میں آ جاتے تھے وہ پھول. تو یہ جو ہے the poet calls those dead friends his brothers, referring to the roof of his house. The poet says that it looked marvelously beautiful in the light of the winter sun. There was a weather vane that looked tired moving all the time from the roof of his house. One could also see the rich crops of potatoes and tomatoes extending up to the sea. Multiplied means here to increasing to the or extending up to the sea, یعنی جو سمندر تک بڑی ہوئی پھیلے ہوئے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لائنز ہم نے جو پڑھی آج، ان کی ہم نے ایکسپلینیشن بھی پڑھی اور ان کے ہم نے اردو ترجمہ بھی پڑھا. ان لائنز میں جو ورڈز تھے ان کی میننگ بھی میں نے بتائی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے سمجھو گے، اس طرح انڈرسٹینڈ کرو گے. اور آپ نے کل سنا ہوگا ایک آرڈر نکلا ہے کہ جو ہے فرسٹ ویک آف نومبر تقریباً آپ کا ایگزام ہونے والا ہے. 70% جو ہے آپ کا سلیبس ہوگا، 30% لیس کیے گئے ہیں، لیکن 100% کا پورا ایگزام ہوگا. پھر رزلٹ میں آپ کے وہ 70% برابر کیے جائیں گے 100% کے برابر. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو اب زبردست جو ہے بہت زیادہ محنت کرنی ہے اپنے ایگزام کو پاس کرنا. میں امید کرتا ہوں کہ گھر بیٹھ کر آپ جو ہیں اچھے نمبرات سے انشاءاللہ آنے والے ایگزام کو پاس کرو گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.